بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری جون 2026 پیج نمبر 54۔ آپ کی زندگی میں سکون بھرنے والا واقعہ آپ کے لیے چھوٹا ہوگا، مگر اس سے کئی اجڑے خاندان آباد اور خوشحال ہو جائیں گے۔ تجربات لکھ کر عبقری کو بھیجیں۔ ایڈیٹر کے قلم سے قسط نمبر 43۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر پر حاجی صاحب کے احسان۔ شیخ الوظائف کے خاندانی حالات، ان کے بڑوں کے روحانی اور فلاحی سماجی خدمات کے قسط وار تذکرے۔ ڈاکٹر ملک یحییٰ مرحوم ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ بہت عروج دیکھا، عروج سے بھی عروج، کمال سے بھی کمال دیکھا۔ نہایت حسین و جمیل، دراز قد۔ مجھے بتانے لگے، میں نے 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کیا۔ اپنی خدمات بیرون ملک، پھر مستقل پاکستان۔ میں نے 1991 میں اپنا کلینک شروع کیا تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا کلینک وہیں تھا۔ اکثر میرے پاس تشریف لاتے تھے یا میں کبھی کبھار ان کے پاس جا کر بیٹھتا تھا۔ اس وقت وہ مریض بوڑھے اور بہت لاچار ہو گئے تھے۔ بخار کا علاج کروانے حاجی صاحب کے پاس پہنچے۔ بہت پرانی باتیں بتاتے تھے۔ 80 سال کے قریب کی عمر میں فوت ہوئے۔ مجھے میرے خاندانی حالات بتاتے تھے، کہتے تھے، اصل میرا خاندان ملتان کا ہے۔ میرے والد صاحب ایک دفعہ مجھے بہاولپور لائے۔ بہت پرانی بات ہے اور اس وقت میں ابھی نو عمر تھا۔ ہوا یہ کہ میرا بخار نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہمارا گھرانہ درویشوں، پیروں اور بزرگوں کو بہت مانتا تھا۔ میں بھی اسی عقیدت میں تھا۔ آج بھی میڈیکل کی تعلیم بیرون ممالک پریکٹس کے باوجود بھی میرے اندر سے بزرگوں اور درویشوں کی عقیدت نہیں گئی۔ آج بھی عقیدت ویسے ہی ہے۔ کہاں میرے والد کو پتہ چلا کہ وہاں قبرستان ملوک شاہ کے ساتھ ایک بابا جی بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک دھاگا دیتے ہیں، اس دھاگے کو گلے میں ڈالنے سے پرانا بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے والد صاحب مجھے لے کر وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ بابا جی فوت ہو گئے ہیں اور کچھ تھوڑا عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم، محبت کا انوکھا منظر، مواصلات کا یہ نظام نہیں تھا جو اب ہے۔ بہت مایوسی اور پریشانی ہوئی۔ ہم جیسے اور بھی کئی لوگ آ کر واپس جا رہے تھے۔ ایک صاحب نے وہاں بتایا کہ آپ بس قریب ہی احمد پور چلے جائیں، وہاں ایک بابا جی ہیں، ان کا نام حاجی فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور وہ بھی اسی طرح دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بلکہ آنے والوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، مسافروں کو رہائش بھی دیتے ہیں۔ لوگ ہفتوں وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، اور انہوں نے کئی واقعات بھی سنائے کہ ان کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ لوگوں سے کچھ لیتے نہیں، بلکہ دیتے اور کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی بزرگی کے بہت فضائل و واقعات سنائے، ساتھ حکمت بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سنتے سنتے ہمیں بھی ذوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ان کے پاس جائیں۔ وہاں سے ہم اسٹیشن پر آئے
لیکن اسٹیشن پر ہمیں کوئی ٹرین نہ ملی۔ وہاں سے ٹھیلے چلتے تھے اور رتھیں چلتی تھیں جن کے آگے گھوڑے دوڑتے تھے۔ ایک رتھ میں قدرتی 2 سواریوں کی کمی تھی، ہم اسی میں بیٹھ گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد رتھ نے ہمیں اتار دیا۔ ہم حاجی صاحب کا نام پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچے۔ لوگوں کا ہجوم تھا۔ خلقت کو محبت، پیار، عزت اور عقیدت مل رہی تھی۔ محبت کا انوکھا منظر اور سما تھا۔ ہمیں بھی حیرت ہوئی، ایسے اللہ والے بھی موجود ہیں۔ ہم نے بتایا ہم ملتان سے آئے ہیں۔ خوش ہوئے، کھانا کھلایا، کہا اگر رہنا ہے تو رہ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہم 4 دن وہاں رہے۔ ہمارا واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عمومی غربت ہوتی تھی، گھر سے اچھا کھانا، گھر سے اچھی رہائش اور گھر سے اچھا ماحول۔ مزید کہنے لگے وہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے اور صاف ستھرے رہتے تھے۔ صفائی کا اعلیٰ نظام۔ ان کے برتن، فرش، جگہ، بیت الخلاء، ہر چیز صاف ستھری ہوتی تھی۔ عموماً سادگی ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھے دوا دی، دم کیا اور گلے میں ڈالنے کے لیے دھاگا دیا۔ نیلے رنگ کا دھاگا تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ ہم واپس آئے۔ اس کے بعد زندگی بھر مجھے پھر کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے زندگی میں صرف 1 مرتبہ ان کی زیارت کی، لیکن اس کے بعد میرے والد لوگوں کو لے کر اور خود بھی آتے جاتے رہے، حتیٰ کہ 1933 میں ان کا وصال ہوا۔ میں اپنے تعلیمی مشاغل میں رہا، لیکن میرے والد صاحب جب تک زندہ رہے جاتے رہے۔ جب حاجی صاحب کا وصال ہوا اس کے بعد بھی میرے والد زندہ رہے، پھر جانا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے میرے خاندانی حالات بتاتے تھے۔ پرانے جہاں دیدہ انسان تھے، بہت اچھی انگلش، اردو اور کئی زبانوں پر ان کو عبور تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ڈسٹ الرجی ویکسین بے اثر، دیسی ٹوٹکا اثر کر گیا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کے بتائے وہ ٹوٹکے جو میں استعمال کر رہا ہوں، اپنے جاننے والوں کو بھی بتائے، سب کو بے حد فائدہ ہوا۔ بواسیر کے لیے۔ بواسیر ایک تکلیف دہ مرض ہے جو انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ میری اہلیہ بھی طویل عرصے سے اس موذی مرض میں مبتلا تھی اور بہت سی ادویات کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ہمیں آپ کی بدولت ایک ایسا آزمودہ اور سادہ سا ٹوٹکا ملا جس نے صرف 3 دن میں معجزاتی اثر دکھایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب بالکل صحت یاب ہیں۔ وہی نسخہ انسانی ہمدردی کے تحت قائرین کی خدمت میں پیش ہے۔ پھوڑ طماطین عدد 1.5 کلو گائے کے دودھ میں آدھا کلو چینی ملا کر استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ٹوٹکے سے بواسیر کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ دمے کے مرض سے شفا یابی۔ مجھے ڈسٹ الرجی کا مسئلہ تھا۔ اس ٹوٹکے سے اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ اول شافی۔ فوار گندل کو جلا کر اس کی راکھ دیسی گھی میں گرم کر کے 1 چٹکی صبح و شام خود کھایا۔ میں 1 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ پہلے مجھے ذرا بھی ڈسٹ یا برف والا پانی پیتا تو سارا دن سانس پھولتا رہتا تھا۔ 2 قدم چلتا تو تھک کر بیٹھ جاتا تھا۔ مسلسل چل پھر نہیں سکتا تھا۔ الرجی اس حد تک تھی کہ ویکسین بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ آرام نہیں آتا تھا۔ اس ٹوٹکے کا مجھے لاجواب فائدہ ہوا۔ اپنے بہت سے جاننے والوں کو جو اس مرض کا شکار تھے اور دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ گئے تھے، انہیں بتایا، الحمدللہ انہیں بھی آرام آ گیا۔ عبقری نورانی کڑا پہننے والوں کے لیے خاص تاکید۔ نورانی حفاظتی کڑا پہننے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن یہ کڑا پہنا ہوا نظر نہ آئے۔ اگر آپ بازو پر نہیں پہن سکتے تو اسے جیب میں رکھیں۔ نورانی حفاظتی کڑے کے مستند ثبوت جاننے کے لیے اکابر پر اعتماد، قسط 578 ملاحظہ فرمائیں۔ حزب البحر کا چلہ کرنے والے کو جادو، جنات، آزمائشیں اور حالات کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔
تسبیح خانہ 6 تا 8 سفر حزب البحر کا چلہ کروایا جائے گا۔ سحری افطاری کا مفت انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔